ہماری کہانی سیزن 2 ایپیسوڈ 211۔ ارسلان کے گھر جو لوگ آتے ہیں، فخری اس میں جو ہے بیٹھتا ہے ایسے اپنی ٹانگوں پہ کپڑا لپیٹ کے، آپ نے جیسے کہ دیکھا بھی 210 ایپیسوڈ میں، جیسے وہ چل نہیں سکتا، جبکہ فضا کو اور باسط کو اس حرکت پہ غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف جو بچے بھی ہیں وہ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم استنبول جائیں گے، کون جانتا ہے کہ ہم فخری کے بچے ہیں۔ فخری یہ سب جو ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، جو ہے جیسے کہ وہ ارسلان کا والد ہو، وہ صرف مال کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہی سونے کے کنگن جو آپ نے ایپیسوڈ 210 میں دیکھے تھے، جو کہ ارسلان نے پکڑے ہوئے تھے جب وہ لڑکی سے مل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی، اس کے ماں باپ اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ چپکے سے جو ہے ارسلان جاتا ہے فخری کی جو کمبل اس نے ٹانگوں پہ لیا ہوتا ہے، اس کے نیچے سے جو وہ سونے کے زیور ہیں، جو کنگن ہیں، وہ فخری کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ فخری یہ دیکھتے ہی فخری کی آنکھیں جو ہے خوشی سے بھر جاتی ہیں، لبریز ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سارے جو زیور ہوتا ہے وہ سارا فخری کو ہی نہیں مل جاتا۔ اصل میں جو لڑکی آتی ہے فخری نے اس کو دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سین میں آپ دیکھیں گے کہ فخری ایسے دکھایا جاتا ہے جس کا والد ہو، اور وہ جو لڑکی کو کنگن پہناتا ہے، لیکن وہ سارے نہیں پہناتا۔ ایک کنگن جو بیچ میں سے بچ جاتا ہے وہ اس کو اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف جو پلان کے مطابق جو جمیل کو اور تران کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ وہاں پہ جاتا ہے ڈانسنگ کلب میں مرتضیٰ بابا، تو وہ دیا کو تیار کرتے ہیں کہ تم نے وہاں پہ جانا ہے، اور ایک پلان بناتے ہیں۔ پلان یہ ہوتا ہے کہ دیا اس کے قریب جائے گی مرتضیٰ بابا کے، اس کو محبت کے جال میں پھنسا کے اس کی جو بوتل ہے جو شراب وغیرہ وہ پیے گا، اس میں کوئی پاؤڈر ملا دے گی۔ تو دیا جب انٹری کرتی ہے ڈانسنگ کلب میں، جمیل اور تران بھی ہوتا ہے، مرتضیٰ اس کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ دیا وہاں پہ شارٹ لباس پہن کے آتی ہے، اور وہاں پہ جب وہ آتی ہے تو مرتضیٰ اس کو دیکھتے ہی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دیا خود اس کے پاس جاتی ہے، محبت بھری باتوں سے اس کو اپنے پاس پھنساتی ہے، اور چپکے سے اس کی شراب میں جو ہے ایک پاؤڈر ڈال دیتی ہے۔ تران جو کہ اور جمیل جو کہ دیا کا لباس دیکھے تھوڑا ان کی حالت عجیب ہو رہی ہوتی ہے۔ تران کہتا ہے یار اللہ اللہ، تھوڑا جمیل اس طرف دیکھو ہی نہ تم۔ رحمت جو ہے پلان کے مطابق آ جاتا ہے استنبول میں، اور اس ٹائم وہ جمیل کے گھر آتا ہے جہاں پہ سمرا موجود ہوتی ہے، بیل مارتا ہے، اور سمرا اس کو دیکھ کے ایک دم خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تو تران کہتا ہے کیا ہوا، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ دوسری طرف جو کھیل کا کہانی کا دوسرا رخ ہے، جس مکان میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کا ارسلان کا ہوتا ہی نہیں، وہ کسی فوج کے بندے کا ہوتا ہے، اور جو ہے یہ سب کچھ اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ ابھی جو فخری جو ہے اپاہج بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسے وہ چل نہیں سکتا، تو اسی ٹائم جو گھر کے اصل مالک ہے ان کی انٹری ہو جاتی ہے فوجی لباس میں۔ ان کو دیکھتے ہی فخری جو ہے خوف سے خود بخود ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر کا مالک جب دیکھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بہت ہی غصے ہوتا ہے کہ یہ تم ہو کون، ان کو دھکے مار کے سب کو باہر نکالتا ہے۔ دوسری طرف جب لڑکی کو پتہ لگتا ہے یہ فراڈ ہے سارا، تو وہ بھی اس کو اچھی والی باتیں سناتی ہے۔ فخری جو ہے اس ٹائم بھی ایک الفاظ کہتا ہے تو باقی جو کنگن ہے وہ تو واپس دے جاؤ۔ اور باسط اور فضا کو بھی غصہ آتا ہے فخری صاحب پہ اور ارسلان پہ کہ یہ اس طرح بنگلے کا کہہ کے جو ہے ہمیں ذلیل کروایا۔ سمرا جو ہے رحمت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشان وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ رحمت کو نہیں پتا ہوتا کہ جمیل، دیا اور تران کا کیا منصوبہ کیا ہے، کیونکہ جو احمد ہے وہ اس کو جو کمزوری وہ یہی بتاتا ہے اس کی مرتضیٰ بابا کی۔ ابھی جو ہے جب دیا ملا دیتی ہے بیچ میں پاؤڈر، تو اس کی وجہ سے اس پہ بیہوشی سی طاری ہو جاتی ہے، اور اسی ٹائم جو ہے میسیج آتا ہے سمرا کا جمیل کو کہ رحمت کو میں نے بتا دیا ہے، رحمت غصے ہو رہا تھا اور وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ اب جب رحمت بھاگتا ادھر آتا ہے تو جمیل اور تران دیکھے دونوں ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ رحمت ایک دم کہاں سے آگے سارا کھیل بگڑ گیا، کیونکہ وہاں پہ مرتضیٰ کے بندے بھی ہوتے ہیں تو رحمت کو وہ پکڑ سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی رحمت کی انٹری ہوتی ہے وہ اونچی آواز میں دیا دیا کی آوازیں لگاتا ہے۔ دیا دیکھتی ہے رحمت کو تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے رحمت کو غصہ آ جانا تھا، اور دوسرا رحمت نے کہنا تھا تم اس کلب میں کیا کر رہی ہو۔ دیا وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے لیکن رحمت اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ رحمت جب جمیل اور تران کو دیکھتا ہے، جمیل اور تران اتنے سے وقت میں اس کو کچھ بھی سمجھا نہیں پاتے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے مرتضیٰ کے بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں، رحمت ہے اس کو جو بندوق کی نوک پہ سمجھ لیں آپ، پکڑ لیتے ہیں، اور جمیل اور تران وہاں پہ ایک ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ فخری، ارسلان، فضا، باسط و باقی سارے گھر کے لوگوں کو دھکے مار کے جب اس بنگلے سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو سڑک پہ
دوبارہ اس کچے مکان میں ہی آ جاتے ہیں جہاں پہ فخری گاؤں میں پہلے دفعہ پہنچا تھا۔ اس وقت تک جو ہے ارسلان کا باپ یعنی کہ زین اور اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے، ان کو بات کا پتہ چل جاتا ہے، وہ ارسلان کو مارتا پیٹتا ہے، اور جب پتہ لگتا ہے یہ سب فخری کا کیا دھرا ہے تو وہ جو ہے فخری کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا تھوڑا فنی سا بھی آپ کہہ لیں ماحول بھی کریٹ ہو جاتا ہے وہاں اس سین میں۔ مرتضیٰ کے بندے جو رحمت کو لے جاتے ہیں، جمیل اور جو توران ہے وہ کمپلین کرتے ہیں پولیس میں جا کے، پولیس ان کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے لیکن وہاں پہ نہیں ملتے کیونکہ رحمت کو اور نجمہ صاحبہ کو کہیں اور شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو بچے اپنے پلان پر جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں تو بچے کرن اور فرق جو ہے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں استنبول جانے کے لیے، ایک ٹرک میں بیٹھتے ہیں، وہ ٹرک میں بیٹھ کے جاتے ہیں اور راستے میں وہ ٹرک میں سے اتر جاتے ہیں۔ دوسرا جب فضا اور باسط دیکھ کے صبح اٹھتی بچے نہیں ہیں، فخری صاحب سائڈ پہ گھاس میں سو رہے ہوتے ہیں اور فخری صاحب کو وہیں چھوڑ کے اسمو کو لے کے گاڑی بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے یقیناً استنبول گئے ہیں، بچوں کو جلدی جلدی ہم نے ڈھونڈنا ہوگا۔ باسط اور فضا جو ہے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گاڑی لے کے چل پڑتے ہیں۔ دوسرے جو بچے ہیں وہ ٹرک سے اتر جاتے ہیں اور ایک کار آ رہی ہوتی ہے، اس کے آگے آ جاتے ہیں کہ ہمیں لفٹ چاہیے۔ کار میں جو ہے مرتضیٰ بابا کے ہی دو بندے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اسی گاؤں میں ڈھونڈنے فخری کو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے بچوں کو نہیں دیکھا ہوتا، بچوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوتا تو اس لیے وہ پہچان نہیں پاتے اور کہتے ہیں ہمیں لفٹ دے دیں، وہ انکار کرتے ہیں لیکن بچے جو ہے زبردستی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایپیسوڈ 211 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا، امید ہے آپ کو ریویو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔